بسم اللہ الرحمن الرحیم وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا صدق الله مولانا العظيم. بڑی ہی رفعتوں کے حامل اکابر امت اصحاب علم و معرفت اور یہاں کی اس قدیم عظیم اور بڑی ہی بافیض درسگاہ میں علوم نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حصول کی پاکیزہ نیتوں سے تشریف فرما میرے مہمانان رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آج کی یہ بابرکت ساعت مختلف نواحی سے اپنے میں ایک تاریخی حیثیت بھی رکھتی ہے اور بڑی ہی مسرتیں اور بڑی ہی نیک امیدوں کا پیش خیمہ کہلاتی ہے. اس سے قبل کہ ہم آپ عزیزوں کی خدمت میں لجنہ کی مناسبت سے دو باتیں عرض کریں، ضروری خیال کرتے ہیں کہ ہم جس احسان مندی کے اظہار کے لیے یہاں کی حاضری کو اپنے لیے قرض سمجھ رہے تھے، اللہ رب العزت نے برسوں بعد اس درسگاہ کے احسان کے لیے اور ہماری اپنی احسان مندی کے اظہار کے لیے یہ موقع عنایت فرمایا کہ مجھے یہاں حاضری کی سعادت نصیب ہو رہی ہے. احسان مندی کیا ہے؟ میرے عزیزوں، سن 1980 میں ہماری فراغت ہے عالمیت سے. اس کے بعد فلاح دارین ترکیسر میں تخصص فی القراءت میں ہمارا داخلہ تھا. شاطبیہ کی ابتدا تو پہلے ہو چکی تھی، لیکن دوسری مرتبہ شاطبیہ پڑھنے کا موقع مل رہا تھا. اس وقت ہمارے مدارس میں تجوید و قراءت کی کتابیں خال خال ہوا کرتی تھی. شاطبیہ کی کوئی اردو شرح مدارس میں نہیں ہوا کرتی تھی. معلوم ہوگا اب عزیزوں کو کہ اس ملک میں اردو زبان میں شاطبیہ کی شرح سب سے پہلے شیخ القراء حضرت مولانا قاری ابو الحسن صاحب اعظمی دامت برکاتہم العالیہ کی سن 1983 میں بلکہ 84 میں چھپ کر آئی. اس سے پہلے کوئی اردو شرح اس ملک میں نہیں تھی. لیکن بغل کے ملک پاکستان میں شاطبی وقت حضرت مولانا قاری فتح محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان کی شرح عنایات الرحمانی جو بہت ضخیم اور بڑی لمبی تختی کی 3 جلدوں میں اور ایک ایک جلد 500-600 صفحات پر مشتمل، یہ ایک شرح ایسی تھی جو اس زمانے میں وہاں سے چھپی تھی،
لیکن ہمارے مدارس میں نہیں تھی. ہم ایک جگہ گئے کھولور میں، ہم نے ایک قاری صاحب کی یہاں وہ کتاب دیکھی تو ہماری رال ٹپکی کہ بھئی شاطبیہ سمجھنے کے لیے یہ شاید ہمارے لیے بہت معین ثابت ہوگی. عربی شروحات بھی بہت بہت کم، لیکن ہمیں وہاں سے کامیابی نہیں ملی. پھر کسی نے دھارس دلائی کہ دارالعلوم اشرفیہ عربیہ میں یہ شرح موجود ہے یہاں کے کتب خانے میں. آپ عزیزوں کو ہم بتلائیں، سالانہ کی چھٹیاں تھی، ہم نے چھٹیوں سے پہلے یہاں سے عنایت رحمانی کی جلد اول حاصل کی مطالعے کے لیے گیا. گھر گیا، کاپی لے کر بیٹھا، شاطبیہ کے سبق میں حضرت الاستاذ رحمۃ اللہ علیہ سے جو کچھ سنا تھا، جو لکھا تھا، عنایت رحمانی کے مطالعے سے اس میں تعلیقات کے عنوان سے کئی اضافے ہم نے کیے. ہم اس ادارے کا اپنے اوپر زبردست احسان خیال کرتے ہیں کہ یہ عنایت رحمانی کی اس سے استفادہ اور اس کی زیارت اگر ہمیں نصیب ہوئی ہے سب سے پہلے تو دارالعلوم اشرفیہ کی برکت ہے. اللہ تعالی یہاں کے ذمہ داران کو ہماری طرف سے بہت جزائے خیر عطا فرمائے. مجھے خوشی ہو رہی ہے کہ آج اس احسان مندی کے اظہار کا ہمیں موقع مل رہا ہے یہاں آ کر، ورنہ احسان مندی کو تو بارہا کہا ہے. پھر یہ ساعت یوں بہت متبرک ساعت ہے، بڑی پاکیزہ ساعت ہے کہ لجنۃ ربیع القرآن کے خشت اول ثبت ہو رہی ہے، جو کسی بھی فن کے لیے اور کسی بھی انجمن کے لیے تاریخی ساعت کہلاتی ہے. ہم اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی اس گھر میں ان نفوس قدسیہ کی موجودگی میں انجمن کی خشت اول ثبت ہو رہی ہے. اللہ رب العزت اسے خوب بارآور فرمائے اور بڑے ہی پاکیزہ اور نیک نتائج اس سے مرتب فرمائے. میرے عزیزو، دنیا جانتی ہے کہ امت کا یہی ذرا سا مختصر سا 2% طبقہ 3% طبقہ ہے جو علوم اسلامیہ کی حفاظت کے لیے اپنا سب کچھ لٹا چکا ہے. کیا جوانی، کیا بڑھاپا، کیا صحت اور کیا بیماری، جس طبقے نے شب و روز کی تمیز، صحت اور بیماری کی تمیز ختم کر کے صرف اور صرف علوم نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کو اپنے لیے شرف سمجھا ہے، اسی کے بلبوتے پر الحمدللہ علوم اسلامیہ صدیوں بعد بھی جوں کہ تو محفوظ ہے. دنیا کہہ رہی ہے کہ قرآن کریم کے الفاظ میں، اس کے حرفوں میں، اس کے حرکات میں، حتیٰ کہ اس کے تلفظ میں اور یہاں تک کہ اس کے رسم میں، معانی میں کوئی تبدیلی تحریف اب تک نہیں ہوئی اور انشاءاللہ تا قیامت نہیں ہوگی. کس کے بلبوتے پر؟ وہ ان مدارس میں آباد جو مختصر طبقہ ہے ان کے بلبوتے پر. بہت بابرکت طبقہ ہے ماشاءاللہ. اس طبقے سے بڑی امیدیں بنتی ہیں کہ انشاءاللہ اس انجمن کے پلیٹ فارم سے جو محنتیں ہوں گی، اب تک ہماری تجوید و قراءت سے متعلق جو محنتیں تھیں وہ 20x20 کی درسگاہ میں محدود رہتی تھی. انشاءاللہ انجمن کے پلیٹ فارم سے آپ کی یہ محنتیں اب منظر عام پر آئے گی اور انسانیت کا بہت بڑا طبقہ ہے جو خوش الحان قرہ سے قرآن کریم کو سن کر اپنے قلوب کی تازگی کا شوق رکھتا ہے، اپنے غموں کو کافور کرنے کا شوق رکھتا ہے، جو اس میں چین و سکون پاتا ہے، جو اس میں لذت پاتا ہے. اس کا شوق امت کا جو بہت بڑا طبقہ رکھتا ہے وہ آپ کے ذریعے، آپ کے انجمن کے ذریعے انشاءاللہ ان کے قلوب کی تسکین ہوگی. جب ایک قاری قرآن کریم کو بہت عمدہ انداز میں تلاوت کرتا ہے، دنیا لہجوں کو سمجھتی ہے، آواز کو سمجھتی ہے، زیادہ سے زیادہ اداؤں کی ایک سطح کو سمجھتی ہے،
لیکن یہ وہ طبقہ ہے جو ان اداؤں میں کیا باریکیاں ہیں، کیسے حکم ہیں، کیسے نکتے ہیں، یہی وہ طبقہ ہے جو سمجھ سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ سمجھ بوجھ اسی طبقے کو عنایت فرمائی ہے۔ آپ دیکھیے کہ تجوید میں مدود ہیں، غنہ ہے، یہ ایسے ہی نہیں ہے۔ عربی زبان میں غنہ بھی نہیں ہے، مد بھی نہیں ہے، لیکن قرآن کریم میں غنہ بھی ہے، مد بھی ہے۔ ایک مرتبہ کینیڈا گیا اور وہاں کی ٹورنٹو کی لائبریری میں گیا، وہاں ایک کتاب دیکھ رہا تھا، تو وہاں مدود اور غنے سے متعلق عجیب بات پڑھی کہ عربی زبان بولنے میں، پڑھنے میں، عبارت خوانی میں کہیں غنہ اور مد نہیں ہے، لیکن قرآن کریم میں ہے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت کا منشا یہ ہے کہ قرآن کریم کی جب بھی تلاوت ہو تو بہترین اور شاندار اور خوبصورت اور حسین انداز میں ہو، اور یہ مدود اور یہ غنے یہ قرآن کریم میں خاص قسم کی بیوٹی اور خوبصورتی بھرنے والے۔ لیکن صرف اتنا نہیں ہے، یہ طبقہ اس کی گہرائی تک پہنچتا ہے اور جانتا ہے کہ مدود کہیں کیا معنی میں کیسی خوبصورتی پیدا کرتے ہیں۔ آپ دیکھیے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آپ دیکھ رہے ہیں غیر المغضوب میں مد اصلی ہے، وہاں صرف ایک الف تک مد ہے، اور ولا الضالین میں مد لازم ہے، 5 الف تک طول کے ساتھ مد ہوتا ہے۔ کیا حکمت ہے؟ مفسرین کا اکثری طبقہ یہ کہہ رہا ہے کہ غیر المغضوب سے یہودی مراد ہیں اور ولا الضالین سے نصارہ مراد ہیں۔ چونکہ یہودیوں کی تعداد بہت مختصر ہے تو وہاں صرف ایک الف تک مد ہے، اور نصارہ کی تعداد کی فہرست بڑی لمبی ہے تو وہاں ولا الضالین کو طول کے ساتھ کہا گیا ہے۔ یہ حکمت کون سمجھے گا؟ آپ امت میں جا کے مدود مد کے ساتھ تلاوت کریں گے، لوگ آپ کے مد سے، آپ کے لہجوں سے محظوظ ہوں گے، لیکن آپ کا یہ مد یہاں معنویت میں کیسا اضافہ کر رہا ہے اور اس کی خوبصورتی میں کیسا اضافہ کر رہا ہے، یہی طبقہ سمجھ سکتا ہے، یہی طبقہ سمجھے گا۔ آپ دیکھیے کہ کبھی آپ غنہ کرتے ہیں، کبھی نہیں کرتے ہیں۔ غنہ کیا معنی رکھتا ہے؟ نہیں دیکھیے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ۔ آپ جانتے ہیں کہ تنوین کے بعد اجیبو کا حمزہ ہے، اور تنوین کے بعد حروف حلقی کے آنے پر غنہ نہیں ہوتا ہے، اظہار ہوتا ہے۔ یہ کیسی معنویت پیدا کر رہا ہے کہ اللہ رب العزت کا حال یہ ہے، وہ اپنے بندوں کے ساتھ اتنی شفقت کا معاملہ فرماتے ہیں کہ بندے نے اللہ رب العزت سے اپنی ضرورتوں کا ابھی سوال کیا نہیں کہ غنہ، حالانکہ غنہ ہوتا کتنا ہے؟ ایک الف، اور ایک الف کا غنہ زیادہ سے زیادہ آپ کہیے 1 سیکنڈ 1.5 سیکنڈ تک کا وقت لگتا ہے، لیکن اللہ رب العزت کی شفقت دیکھیے کہ قریب اجیب، کہ بندے نے اپنی ضرورتوں کا سوال کیا نہیں کہ اس کو غننے کی تاخیر بھی منظور نہیں ہے اس ذات کو، اور وہ فوراً دعاؤں کو قبول کر لیا کرتے۔ ابھی ایک مصری قاری کو ہم سن رہے تھے اور وہ جو ہیں آیات تلاوت کر رہے تھے، اور لا تخزنا یوم القیامہ انک لا تخلف المیعاد فاستجاب لهم۔ عام متن ہوتا یہ ہے کہ انک لا تخلف المیعاد پر سارے ہی لوگ وقف کر دیا کرتے ہیں۔ ہم نے جب ان کو سنا تو وہ انک لا تخلف المیعاد فاستجاب لهم کو وصل سے پڑھ رہے تھے، وصل کر رہے تھے۔ جیسے ہی ہم نے ان کا وصل سنا ہماری طبیعت پھڑک گئی، اتنی خوشی ہوئی، ان کے لیے اتنی دعائیں کی۔ ان کا کیا قاری ہے یہ، اور کتنا عمدہ۔ دیکھیے انہوں نے کیا کیا۔ اللہ رب العزت کا مسئلہ یہ ہے کہ کیا کہا جا رہا تھا؟ لا تخزنا یوم القیامہ انک لا تخلف المیعاد، اوپر سے دعائیں آ رہی تھی۔ فاستجاب لهم، وقف میں آدمی تھوڑی سی سانس لینے تک ٹھہرا رہتا ہے، توقف کرتا ہے، اور وہ توقف کتنا ہوتا ہے؟ 4 سیکنڈ کا، 5 سیکنڈ کا۔ لیکن وہ قاری وصل کر کے یہ بتلا رہا تھا
کہ اللہ تعالیٰ سے جب آدمی اس طرح کی دعائیں کرتا ہے تو فا یہاں تعقیب مال وصل کے لیے ہیں. اللہ تعالیٰ کو اتنا بھی منظور نہیں ہے کہ وہ وقف کے توقف کی تاخیر تک دعاؤں کو روکے رکھے. نہیں، دعا کی نہیں کہ فوراً وہ عرش پر پہنچ پر قبولیت کی سگنیچر پا لے دیا کرے. کیسا فن ہے، کتنا عمدہ فن ہے یہ. الحمدللہ یہی وہ طبقہ ہے جو اس فن کو سمجھ سکتا ہے. کیا یہ باتیں آپ عوام میں لے جائیں گے، کون سمجھے گا؟ لیکن اللہ تعالیٰ نے اس طبقے کو سارے فنون کی تحقیقات، اس کی باریکیاں، اس کے کیلو قال، اس کے ابحاث کے لیے اسی طبقے کا انتخاب فرمایا ہے. یہ بہت مغتنم طبقہ ہے. یہ الگ بات ہے کہ امت کو اس طبقے کی کتنی قدر ہے نہیں ہے، ہمیں اس سے فارغ ہونا چاہیے. قدر اللہ کی ذات کی یہاں ہے، اور لا اضیع عمل عامل کہا جا رہا ہے وہاں، کہ اللہ کی یہاں قدر ہی قدر ہے. ہم دیکھتے ہیں، ہمارے ایک بھائی ابھی کہہ رہے تھے کہ قرآن کریم جب تک عرب میں رہا اس کی ادائیوں کو کوئی آنچ نہیں آئی. وہ ادا جیسی نازل ہوئی تھی ایسی ہی پوری حفاظت کے ساتھ چلتی رہی. لیکن جب قرآن کریم عرب سے نکل کر عجم میں پہنچا تو چونکہ اہل عجم ان کی زبان الگ تھی، وہ عربی تلفظ سے واقف نہیں تھے، چنانچہ قرآن کریم کی صاف ستھری اداؤں میں جب داغ آنے لگا تو امت کے کچھ لوگوں نے اپنے آپ کو اس کے لیے وقف کر لیا. کیسا وقف کیا کہ اساتذہ کرام سے ایک حرف کی مثلا شین ہے، قاف ہے، صاد ہے، کہا اس کی آواز کیا ہے، یہ کیسے بنتی ہے. اساتذہ سے آوازوں کو سنا اور اس میں جتنی باریکیاں پائی جا رہی تھی ان کے وجدان نے ان ساری باریکیوں کو محسوس کیا. دیکھیں وجدان عجیب چیز ہوا کرتی، وہ بھی موہوب من اللہ ہوا کرتا ہے. ہم آپ سے پوچھتے ہیں کہ سیب سب کھاتے ہیں، سیب سب کھا رہے ہیں، کیلا سب کھا رہے ہیں. اچھا اگر آپ سے یہ کہا جائے کہ سیب کا ایسا ذائقہ بیان کیجئے کہ جس سے وہ سیب ہی رہے، کیلے سے اس کو کوئی مشابہت نہ ہو، کیلے کا کوئی ایسا ذائقہ بیان کیجئے، ایسا ٹیسٹ بیان کیجئے، کیا بیان کریں گے آپ؟ کیلا دنیا کھا رہی ہے، اتنے وقت سے کھا رہی ہے، لیکن ہمارے پاس وہ وجدان نہیں ہے کہ کیلے میں پائی جانے والا جو امتیاز ہے، جو اس کو دوسرے پھلوں سے ممتاز کر رہا ہے، اس امتیاز کو ہمارا وجدان محسوس کر کے پھر وجدان نے جن چیزوں کو محسوس کیا ہے اس کی تعبیر کا ملکہ بھی ہو، یہ ہر ایک کو میسر نہیں ہوا کرتا ہے. بالکل اسی طرح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن کریم کے الفاظ کی جو باریکیاں، اس کی جو نزاکتیں اور حرفوں میں جو خوبیاں پائی جا رہی تھی، جو نفاستیں تھیں، ان نفاستوں کو پڑھنا اور پڑھنے کے بعد محسوسات کو عبارتوں کے لفاف میں لانا اتنا آسان کام نہیں تھا. بڑی مشکل سے اللہ کے نیک نفوس بندوں نے کتنی محنت کر کے ہمیں اور آپ کو ان ادائے نبوی اور ادائے نزول تک رسائی، وہاں تک پہنچنا اور اس کو نقل کرنا ہمارے لیے جن نفوس قدسیہ نے آسان فرمایا ہے ان کی محنتوں کو ذرا ہم سمجھیں. مکی بن ابی طالب رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے 4 صدی کے امام ہیں. وہ اپنی کتاب الرعایہ میں لکھ رہے ہیں، کیا لکھ رہے کہ ہم نے اپنے اساتذہ کرام سے حرفوں کی ادا کو برابر سنا تھا، سمجھا تھا، لیکن ہم یہ چاہ رہے تھے کہ جو کچھ سمجھے ہیں اس کو تحریر میں لے آئیں، اس لیے کہ تحریر سے ادائیں محفوظ ہو جائے گی. کیوں؟ جیسا کہ ہمارے بھائی کہہ رہے تھے کہ عرب سے عجم میں جانے کی وجہ سے اہل عجم سے ادائیگیوں میں کچھ ایسی چیزیں داخل ہو رہی تھی جو ادائے نزول کو متاثر کر رہی تھی. یہ حضرات چاہ رہے تھے کہ ادائے نزول جوں کی تم محفوظ رہیں. کیسے محفوظ رہیں؟ ایک حفاظت کا ایک ذریعہ تو شفوی ہوتا ہے، تو ایک تحریری ہوتا ہے. لوگ اساتذہ سے سنتے تھے، ان کے سامنے مشق کرتے تھے، لیکن اس کو تحریر میں جب لانے کا مسئلہ پیش آیا تو مکی بن ابی طالب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے قلم اٹھایا
کاغذ لے کر بیٹھا اور اس کی کوشش کی کہ ہم نے اپنے اساتذہ سے قاف جیسا سنا ہے، یہ قاف کیسے بنتا ہے، کیا کیا چیز میں اس میں کار فرما ہوتی ہیں، تب جا کے یہ تلفظ نزول کے مطابق ہوگا۔ کہا ہم سوچتے رہے، قلم لے کر بیٹھا اور ان ساری چیزوں کو عبارت میں لانے کے لیے ہم نے کوشش کی۔ کہا کچھ سمجھ ہی میں نہیں آ رہا تھا، سنا تھا اساتذہ سے سنا ہوا بالکل محفوظ تھا، اور ان کی اداؤں کے ساتھ ہماری ادا کا 100% انطباق بھی تھا، مگر وہ کیا تھی اس کو عبارت میں لانا یہ مشکل ہو رہا تھا۔ میرے عزیزوں، کیا محنت کی ہے اس فن کے لیے لوگوں نے، سنیے۔ لکھا ہے انہوں نے کہ جب سمجھ میں نہیں آیا تو قلم کاغذ رکھ دیا، 29 سال تک مسلسل غور کرتا رہا کہ ایک حرف کی ادا کو عبارت میں لانے کے لیے کیا تعبیرات ہونی ہیں، کیا کیا چیزیں ہوا کرتی ہیں۔ آپ جو ابھی بہت آسانی سے کہہ رہے ہیں کہ شین کا یہ مخرج ہے، اس میں پائی جانے والی صفات لازمہ یہ ہیں، یہ ان کی محنتیں ہیں۔ آپ مکی بن ابی طالب رحمۃ اللہ علیہ کی الرعایہ پڑھیے، تو ہمارے اکابر نے اس کے لیے اتنی محنتیں فرمائی، آپ نے نہیں دیکھا؟ پڑھیے آپ، تذکرہ قاریان ہند آپ کے یہاں ضرور ہوگی، پڑھیے آپ۔ سن 1948 میں حضرت مولانا عبد الباری لکھنوی نے اپنے رسالے معارف میں حکیم الامت حضرت اقدس تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک تقریر کو دہرایا، اور وہ تقریر آپ نے شائع کی۔ حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کے باب میں آپ واقف ہوں گے کہ آپ کانپور میں مدرس تھے، اور اسی دوران مکہ المکرمہ تشریف لے جاتے ہیں۔ مدرسہ سہولتیہ میں 6 مہینہ رہ کر وہاں کے ماہرین اساتذہ کرام سے صرف تجوید نہیں، تجوید کے آگے قرات بھی حاصل کرتے ہیں، اور پھر اس ملک میں واپس تشریف لاتے ہیں۔ جب آپ نے دیکھا کہ یہاں کا حال عجیب ہے، حضرت نے اپنے خطابات میں ارباب مدارس کو بہت تنبیہ کے انداز میں یہ شکوے کہے۔ کیا کہا کہ عجیب بات ہے کہ مدارس عربیہ میں یہ فن داخل نصاب نہیں ہے، اور اس فن کے عمل کی طرف لوگوں کا دھیان نہیں ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ مدارس عربیہ سے فارغ امام، لیکن فقہ کی روح سے اس کی نماز صحیح نہیں۔ یہ کون لکھ رہا؟ حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں۔ چونکہ آپ کا مقام یہ تھا، آپ خود فرما رہے ہیں کہ جب ہم مدرسہ سہولتیہ میں اوپر کے منزلے میں حضرت الاستاذ سے اس فن کی مشق کرتے تھے، تو نیچے گزرنے والا سننے کے بعد کبھی یہ تمیز نہیں کر سکتا تھا کہ استاذ نے کب پڑھا اور شاگرد نے کب پڑھا۔ اور حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کا مشق میں یہ حال تھا کہ ہمارے اس ملک کے جو صفِ اولیٰ کے قرہ ہوا کرتے تھے، وہ موقع پانے پر حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں اپنی مشق اور اپنی اداؤں کی جانچ کرانے کے لیے پہنچتے تھے۔ چنانچہ ایک مرتبہ حضرت قاری محمد حسن امروہی رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے نام سنا ہوگا، ہندوستان کے بڑے درجے کے، جس کو آپ اس زمانے کی تعبیر میں ٹاپ لیول کے مشاق قرہ میں کہہ سکتے ہیں اس زمانے کے، وہ پہنچے۔ ان کے ساتھ حضرت قاری فتح محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی پہنچے، اور ان دونوں بزرگوں نے حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ سے درخواست کی کہ ہم آپ کو قرآن سنانا چاہتے ہیں۔ حضرت نے فرمایا کہ ایسا ہوگا، آج ایک قاری سنائے گا، کل دوسرا قاری سنائے گا۔ چنانچہ پہلے روز حضرت قاری محمد حسن امروہی رحمۃ اللہ علیہ سے سنا، اور بڑی تحسین فرمائی، کلمات تبریک ان کو عنایت فرمائے، اور اس کے بعد دوسری روز حضرت قاری فتح محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو سنا، اور مجھے حضرت حاجی فاروق صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے برطانیہ میں سنایا کہ حضرت قاری فتح محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے جب حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن کریم سنا تو کہا کہ بھئی فتح محمد کا تو کیا کہنا، یہ جملے تھے ان کے کہ فتح محمد کا تو کیا کہنا، اور پھر 4 آنے اس زمانے میں بہت قیمت رکھا کرتے تھے، حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے ہدیے کے طور پر، انعام کے طور پر ان کے خدمت میں پیش کیا۔ ہمارے اکابر تھے۔ حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ جب یہاں تشریف لائے
اور دیکھا کہ تجوید و قرات کی طرف مدارس کا دھیان نہیں ہے تو اپنے مختلف خطابات میں علماء کو آپ نے مخاطب فرما کے اس کی طرف توجہ دلائی. اور صرف اتنا نہیں بلکہ اور جب دیکھا کہ قرات تو لوگ جانتے ہی نہیں تو آپ نے تنشیط الطبع نام کا ایک رسالہ تصنیف فرمایا اور اس رسالے میں قرات سبا کو لکھا اور پاؤ پارے کا اجرا کر کے لوگوں کے سامنے پیش کر دیا تاکہ آسانی سے لوگ پڑھتے رہیں. یہ اہل علم کی ذمہ داریاں ہوا کرتی. ہمیں خوشی ہے الحمدللہ کہ آپ بھائیوں نے انجمن کے عنوان سے اپنی ترقی کا فکر فرمایا اور آپ کو اس بات میں بے چینی ہوئی کہ یہ فن یہاں ترقی کرنا چاہیے. یہ بہت خوشائن بات ہے. دنیا جانتی ہے کہ جب کوئی قوم اپنی ترقی کا فکر کرتی ہے اس کے لیے بے چینی محسوس کرتی ہے تو ترقی ان کے حصے میں آنا لازمی ہی لازمی ہے. اور اگر بالفرض حکمت خداوندی کے تحت کوئی ترقی ان کے حصے میں نہیں آتی ہے تو کم از کم وہ تنزلی کی راہ نہیں اختیار کرتے. وہ ان کا معیار ان کی سطح گرنے نہیں پاتی ہے. باقی جو قومیں اپنے معیار کے باب میں بلا وجہ کا اطمینان رکھتی ہے ان کو ترقی کا تصور کرنے کی بھی اجازت نہیں ہوا کرتی ہے. یہ اللہ کا احسان ہے کہ ماشاءاللہ بھائیوں نے آپ کے اساتذہ کرام نے انجمن کے عنوان سے ایک فن کی ترقی اور اس کا اور جو ہے وہ فن کے معیار کی بلندی کا شوق رکھا. اس کی بنیاد پر انجمن کو قائم فرمایا. ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہماری اس انجمن کو اس کے جو نیک مقاصد ہیں بہت جلدی اس کو اپنے نیک مقاصد میں ہر طرح کی کامیابیوں سے نوازے اور اللہ تعالیٰ آپ کے حصے میں اس شریف فن کا وافر حصہ مقدر فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.